الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ولما جاءهم جب آئے ان کے پاس رسول ایک رسول آئے من عند اللہ اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف سے مصدق اور وہ رسول تصدیق کرتے ہیں لما معہم اس چیز کی جو ان کے پاس ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے یہودیوں کے پاس ہے تورات کی انجیل کی تصدیق کرتے ہیں نبذ توڑ دیا توڑ پھینکا فریق من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے ایک فریق نے توڑ دیا اوتوا الکتاب کتاب کو توڑ دیا اہل کتاب میں سے ایک فریق نے توڑ دیا پسے پشت ڈال دیا پیچھے ڈال دیا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنے پیٹھوں کے پیچھے سے ڈال دیا کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتے ہیں تو اہل کتاب میں سے یہودیوں میں سے ایک جماعت نے پسے پشت ڈال دیا پھینک دیا اللہ کی کتاب کو گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ایک بات جب ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے آئے رسول بن کر آئے اور ساتھ ہی ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو کتاب ہے تورات اور انجیل ان کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر رہے ہیں ایک بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے اور ان کے پاس موجود کتاب تورات اور انجیل کی تصدیق کر رہے ہیں دوسری بات کیا اہل کتاب میں سے اہل کتاب سے مراد یہودی جس کے پاس کتاب ہوتی ہے اسے اہل کتاب بولتے تو اہل کتاب سے مراد یہودی نصارہ عیسائی تو اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایک گروہ ایک طبقے نے اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا ایسا ڈال دیا گویا کہ انہوں جانتے ہی نہیں کچھ بھی یہ اللہ کی کتاب ہے بول کر تو اب سنو یہودیوں کا تذکرہ چل رہا بنی اسرائیل یہود کا اصل میں نہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا میں پورے سوروں کے اس کے نام کیا پورے سوروں کے نام کیا اور اس سورہ کئی کو نازل ہوا کس کے رد میں نازل ہوا اس سورے میں کیا ہے ایسا بول کر ایک کتابش تھی وہ تو اس میں پڑھا تھا سورہ بقرہ کئی کو نازل ہوا تو یہ کیا واسطے اس کا کیا واسطے نازل ہوا اس میں لکھا ہوا تھا کتاب میں کہ یہودیوں کے رد میں نازل ہوا پورا یہودیوں کا رد اس کا کتنے دن سے تذکرہ آ رہا ہے ان کا یہودیوں کا آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بعد شروع ہوا تذکرہ ان کا آدم علیہ السلام کے تذکرہ ان کا ہو گیا دنیا میں آ گئے انہوں یہ تذکرہ ہونے کے بعد جب شروع ہوا یہاں سے تقریباً پارا آدھا پارا ہو گیا آدھے پارے کے قریب ہے پھر بھی پورا پارا اور بھی اس میں رہتا ان کے بارے میں رہتا تو یہودیوں کے رد میں سورہ بقرہ نازل ہوا سورہ بقرہ پورا یہودیوں کے رد میں 600 اس کے واسطے ان کا تذکرہ بار بار روزانہ آتا رہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے پاس حضور کے زمانے میں بھی یہودی تھے پہلے کی یہودی بنی اسرائیل کی اولاد تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود کتاب آسمانی کتاب تورات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بھی کرتے تھے اب پھر بھی انہوں لوگ
حضور کو مانتے نہیں تھے اور قرآن کو مانتے نہیں تھے، جرم بالائے جرم کرتے تھے، ظلم بالائے ظلم۔ ایک تو کیا، پہلی بات کیا، انہوں اپنی کتاب کو، تورات کو برابر مانتے، وہی صحیح تسلیم نہیں کرے، انہوں برابر پورے طریقے سے تسلیم نہیں کرے، اس کو پورے طریقے سے فالو نہیں کر رہے تورات کو۔ دوسری بات کیا، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن سچی کتاب نہیں مانتے، قرآن کو حق نہیں مانتے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے۔ تیسری بات کیا کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تورات کے اندر خود موجود ہے حضور کی نشانیاں، حضور کی علامتیں موجود ہیں، حضور کی صفات موجود ہیں، وہ سب پڑھ کر بھی پھر بھی حضور کو نہیں مانتے، حضور پر ایمان لو بول کر ہے، پھر بھی انہوں نہیں مانتے اس چیز کو۔ چوتھی چیز کیا، اپنی کتاب تورات میں تحریف کر ڈالے، تحریف کا تو بدل دینا، احکامات کو، آیتوں کو اپنی مرضی کے مطابق، اگر کتاب مثال کے طور پر انہوں حرام کھاتے تھے، سود کھاتے تھے، سمجھو اگر اس کتاب میں ہے سود کی سزا یہ ہے، سود کرے تو ایسا ہوتا، یہ گناہ ہے، زنا کرے تو یہ سزا ہوتا ہے بول کر، تو کیا کرتے انہوں اسے مٹا ڈال کر اپنی منمانی بات وہاں لکھ لیتے تھے۔ تو ان کی پاس موجود آسمانی کتاب تورات کو بھی کیا کرتا ہے، انہوں تحریف کر ڈالے۔ کتنے گناہ کرے، 4 گنایا میں، کتنے گنایا، 4، کوسے تورات کو مکمل طور پر، تورات انجیل کا ان کا دعویٰ کیا، ہمیں تورات پر انجیل پر عمل کرتے، اس پر پورے طریقے سے عمل نہیں کر رہے، کوئی سی بات آسان ہے اس پر عمل کر لیتی، آسان نہیں، اس بات کو نہیں مانتے۔ اصل میں ان کی منمانی کو مان رہے سو، انہوں اپنے نفس کی پوجا کر رہی سو، کوئی سی کتاب کوئی نہیں مان رہی، انہوں تورات کو مان رہے نہیں، انجیل کو مان رہے نہیں، کسی بھی نہیں مان رہی، انہوں کسی بھی فالو نہیں کر رہی، اپنی نفسانی چاہتوں کو فالو کر رہی، انہوں ان کے خدا بن گئے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر نفسانی خواہشات کے خلاف کام کرو، نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو بلکہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے بول رہا، اللہ تعالیٰ نفسانی خواہشات کے مطابق نہ کو چلو، نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کو کرو بول کر اللہ کسے بول رہا، پیغمبروں کو بول رہا۔ پھر بھی انہوں کیا کر رہی انہوں نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نفس کیا بول دیا، دل کیا بول دیا، اس کو فالو کرو چلو۔ کتاب بھی سامنے ہے، کتاب بھی پڑھنا آتا، پڑھتی، بعض لوگ ہاں پڑھتے تھے، سنتے تھے، سمجھاتے تھے، پھر بھی کیا کرتے تھے، پھر بھی اپنی چاہتوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید کے 23ویں پارے میں سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، بادشاہ تھے داؤد علیہ السلام میں، فاحکم بین الناس، تو تم کیا کرو، لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرو، کیسا فیصلہ کرنا، بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کرو، حق کا ساتھ دو، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے ان کا نام لے کر بول رہا، کیا بول کر، ولا تتبع الہوی، ہوا کا تو یہاں یہ ہوا نہیں، ہماری عربی میں ہوا بولے تو نفسانی خواہشات، وہ ہوا، تو نفسانی خواہشات کی اتباع کرو نہ کو، سمجھ میں آ رہی بات، ورنہ کیا ہو جائے گا، فیضلک عن سبیل اللہ، نفسانی خواہشات اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اللہ پیغمبروں سے بول رہا، تو انہوں کیا کر رہی، نفسانی چاہتوں کے خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دل میں کوئی سی بات کو ماننا بولے مان لیتے، کسی نہیں ماننا بولے اسے نہیں مانتے۔ تو کیا کتنے باتیں بولے آپ کو میں، ایک بات تو کیا تورات پر مکمل عمل نہیں کر رہی، دوسری بات کیا قرآن کو نہیں مانتے، تیسری بات کیا حضور کو نہیں مانتے، چوتھی بات کیا اپنی کتاب تورات اور انجیل کے ہی منحرف ہیں۔ منحرف کا تو بتانے بیچ میں تحریف، منحرف کا تو تحریف کرنے والے، تحریف کرنے والا، تحریف کا تو بدل دینا، منحرف کا تو بدلنے والا۔ تو تورات کو منحرف کر دیتے تھے، کتنے قسم کے گناہ کیے، اور کیا بہت سارے گناہ کرتے تھے، ایسا نبیوں کو قتل کرے، شرک میں مبتلا ہو گئے، بہت سارے سود بھی یہ کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تو ایسے بہت سارے گناہ کرتے تھے، اور
اتنے گناہوں میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اب قرآن آ گئی، حضور آ گئے، اور حضور آ کر بھی بول رہی میں تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہوں تورات کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ کتاب قرآن بھی ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وہ کتاب بھی سچی ہے بول کر۔ لیکن اب قرآن آنے کے بعد، حضور آنے کے بعد تورات انجیل کو چھوڑ کر اس کتاب کو فالو کرنا پڑتا، حضور آ گئے تو پھر حضور کو فالو کرنا پڑتا۔ لیکن وہ لوگ ان کو ماننے، ان کو تصدیق کرنے تیار نہیں، انہوں اپنی کتاب کو بدل کر رکھ دیے۔ اب قرآن کو کیا مانیں گے؟ قرآن کو مانتے نہیں، حضور کو مانتے نہیں، اب کامیابی تو مل نہیں سکتی۔ تو ان کتابوں کو کیا کر ڈالے؟ پیٹھ پیچھے ڈال دیے، ایسا ڈال دیے پیٹھ پیچھے کہ گویا ان کتابوں کو جانتے ہی نہیں انہوں۔ تو یہ حال ہو گیا، یہ حال ہو گیا تھا ان کا۔ تو ہمارے لیے اس آیت میں سبق کیا ہے کہ قرآن کی عظمت کو سمجھنا اور قرآنی آیاتوں کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے لیے نجات کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہمیں بھی قرآن کو خالی اللہ کی کتاب سمجھ لیتی ہیں، اسے پڑھ رہے نہیں، اسے سن رہے نہیں، اس پر عمل کر رہے نہیں، اس کو زندگی میں لا رہے نہیں کتاب کو، تو پھر کیا ہو جاتا؟ پھر ایک حساب سے دیکھتے ہمیں بھی ان کے طبیعت اور مزاج میں وہ ان کا مزاج ہمارے اندر آگے سر کا، یہودیوں کا مزاج ہمارے اندر آگے سر کا، کسی نہ کسی اعتبار سے سنتے نہیں بولے تو بھی ان کا مزاج ہمارے اندر آگے سر نہیں سنتی، خالی عمل نہیں کرتے تب بھی اچھی بات نہیں ہو۔ سننا بھی، پڑھنا بھی، سننا بھی، سمجھنا بھی، عمل کرنا بھی، یہ چاروں چیزیں ہیں۔ تو ان میں سے ہمارے پاس، ہمارے اندر کتنی چیزیں پائی جا رہی دیکھیں بولے تو، اگر توجہ سے گہری نظر سے دیکھیں تو ان میں سے ایک چیز میں بھی ہمیں مکمل طور پر نہیں ہے نہ پڑھ رہی، پڑھنا تو آتش نہیں، ایسا بول کر کون تو پڑھ رہی بولے تو صحیح پڑھ رہی کیا، کیسا پڑھ رہی کیا نہیں، اللہ کیسا نازل کرا ویسا پڑھ رہی کیا معلوم نہیں، اللہ کو اس عرض کو کیسا پڑھنا، کیسا پڑھنا، کہاں غنہ کرو بولے، کہاں ان بولنا بولے، کہاں ام بولنا بولے، وہ سب ہمارے معلوم نہیں، ہمارے کو ایسا کہ میں پڑھتی، مطلب کیا ہمیں بھی کیا کر رہی، انہوں کیا کر رہی یہودیاں اپنی خواہشات کی اتباع کر ڈالے، ہمیں بھی کیا کر رہی ہیں جو پڑھ رہی سو قرآن کو، لیکن اللہ جیسا نازل کرا ویسا نہیں پڑھ رہی، ہماری چاہت کے مطابق ہمارے کو کیسا پڑھنا آتا ویسا پڑھتی ہیں، اللہ تیری مرضی، تو معاف کرنا چاہے تو معاف کر، تو کوئی بات نہیں، اللہ کچھ میں رفتاری کرے، جب کو اللہ کچھ کیا کر ڈالے، نعوذ باللہ میں غلام بنا لیے، تیرا کلام بھی تو بھی ہمارے کو کیسا آتا، ہمیں کیسا پڑھتی ویسا سن کو چلنا سو، نہیں بولے تو نہیں پڑھتے، چلے نہیں پڑھتے، اب تو کیا کرتا، اللہ سے بول رہی میں جب کو ایسا ہوتا، نہیں پڑھنے والے بھی، اور پڑھنا کیا بولتے غلط ساتھ آ رہا، تجوید ساتھ نہیں آ رہا، ان کا حال ہے 600۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کو اس لیے سیکھنا، قرآن کو سننا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، یہ 4 باتیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے لیے نجات کا، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ایمان محفوظ ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔